رمضان المبارک ہر ساعت ہر گھڑی کروڑہا برکات پہ مشتمل ہے۔ میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث بابرکات ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا کان یوم القیامت یخرج الصوام من قبورہم یعرفون بریاح صیامہم۔ سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی گرمی، وہ سورج کا سوا نیزے کے زاویے پر قائم ہونا، فرمایا قیامت کے دن یخرج الصوام من قبورہم، فرمایا روزے دار اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اللہ اکبر! کیا وہ سما ہوگا کہ جس دن روزے دار اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ہر بندے کی اپنی پہچان ہے، ہر بندے کی اپنی علامت ہے۔ دنیا میں ہر بندے نے اپنے نشان کا جھنڈا بنایا ہوا ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ لال جھنڈا لے کے پھرتا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے تو وہ سبز جھنڈا لے کے پھرتا ہے، کوئی جس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اپنا جھنڈا لے کے پھرتا ہے، اس کی ایک شناخت ہونی ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ سیاسی جھنڈا نہیں، یہ مذہبی جھنڈے کی بات ہو رہی ہے، یہ روحانی اور نورانی جھنڈے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں جب روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ یعرفون بریاح صیامہم، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ان کے جسم کے ہر عضو سے، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ دانت ہو، چاہے وہ سر ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، جسم کے جتنے عزت والے اعضاء ہیں، فرمایا ان ہر عزت والے عضو سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا سما ہے روزے دار کا! فرمایا قبر سے نکلا، اس کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، جس جانب بھی چلتا ہے۔ فرمایا یعرفون بریاح صیامہم، روزے کی برکت کی وجہ سے، رکھا تو اس نے صدیوں پہلے تھا، کتنی صدیاں وہ قبر میں رہے گا، لیکن روزے کی خوشبو صدیوں بعد بھی اپنے جسم میں روزے دار پائے گا۔ کتنا بڑا کرم ہے! آج لوگ اپنی راحت کے لیے اتنی عظیم نعمت کو چھوڑ کے گھروں میں لذیذ کھانوں کی طلب میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ ایک بات تجھے بتاؤں کہ قیامت والے دن جب روزے دار نکلے گا اس کے جسم سے تو کستوری کی مانند خوشبو پھیلے گی، اور جب بے روزہ نکلے گا تو اس کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ کہا گیا ایسے جسم سے بو آئے گی جیسی کوئی چیز گندی پڑی ہوتی ہے، لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں اور اس سے گزرتے ہوئے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا جو روزے نہیں رکھے گا جب قبر سے نکلے گا تو ایک بدبودار جسم سے ایک بدبو نمودار ہوگی، فرشتے بھی اس سے دوڑیں گے، اور ایک طرف روزے دار ہے جب قبر سے نکلے گا تو فرشتے بھی سبحان اللہ اور مرحبا کی صدا سے پروٹوکول دے رہے ہوں گے۔
ایک یہی نہیں کہ جسم سے خوشبو ہے، فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی جب روزے دار قبر سے نکل کر باہر آئے گا تو وہ اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوگا، اور جو وہ روزے کی حالت میں تسبیحات پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ کی صدائیں لگاتا تھا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح الاپتا تھا، اللہ اکبر کے ترانے گاتا تھا، تنہائیوں میں لوگوں کے سامنے بستر پر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت اس کے منہ سے جاری رہتی تھی، فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سرکار فرماتے ہیں افواہہم اطیب من ریح المسک، فرمایا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے منہ سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور پھر میدان محشر ہے، کوئی عام بات نہیں، یہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں میں شرابور ہوگا، کسی کو عزت مل رہی ہے تو کسی کو ذلت کا سامنا ہوگا، اور اس دن میرے محبوب آقا نے پردہ اٹھایا، فرمایا اس دن روزے دار کے لیے کیا پروٹوکول ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَيُلْقُونَ بِالْمَوَائِدِ وَالْأَبَارِيقِ مُخَطَّطًا بِالْمِسْكِ، سرکار فرماتے ہیں جب روزے دار قبر سے نکل رہا ہوگا، رب العزت کی رحمت پکارے گی، کہاں ہے روزے دار؟ آئے رب کا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ روزہ ظاہراً تکلیف دہ چیز ہے، ظاہراً پانی کی پیاس کی برداشت بھی کرنی ہے، ظاہراً اپنے معدے کو بھوک سے بھی خالی رکھنا ہے، ظاہراً اپنے آنکھ پر بھی پہرا دینا ہے، اپنے کانوں کی سماعتوں پر بھی پہرا دینا ہے، اپنے ہاتھوں کی چھونے پر بھی پہرا دینا ہے، اپنے پاؤں کے چلنے پر بھی پہرا دینا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پکار آئے گی، صدا بلند ہوگی، آئیے اے روزے دارو، رب تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہے۔